حضرات محترم، جس طرح کہ دوستوں نو دسیا سی 2-3 مرتبہ اعلان کیتا ہے اور عصر دی نماز تو بعد فوری بھی اعلان کیتا، دوستوں نو دسیا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ استاد گرامی مسجد دے اندر پہنچ چکے نے۔ تو ساتھیوں دے اندر اپیل کی جاتی ہے کہ جڑے ساتھی اجے تک مسجد دے اندر نہیں پہنچے جلدی جلدی مسجد دے اندر پہنچن، اس واسطے کہ شیخ صاحب دا ایک اہم اور انتہائی اہمیت کا حامل بیان ہوتا ہے، اس واسطے انتظار اسی نہ کریے، آئے مہمان دی عزت کرنا ساڑھے تے واجب ہے، تو لہذا جلدی جلدی سارے بھائی مسجد دے اندر پہنچ جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون۔ صرف اور صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور
انہوں نے شک نہیں کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور گاؤں میں میری آواز سننے والی میری معزز مسلمان بہنوں، اس دنیا کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑی قیمتی ہیں اور بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کے قیمتی ہونے اور ان کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہت سی چیزیں ہیں، مثلا خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہے دنیا کی زندگی میں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کیا اہمیت ہے؟ اگر بندے کو خوراک نہ ملے تو اس کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ لباس جو انسانوں نے پہنے ہوئے ہیں، اس لباس کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ معمولی سی، بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر بندے کے پاس لباس نہ ہو تو کسی کے سامنے بھی نہیں آ سکتا، نہ اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو علاج معالجہ بھی کوئی کم اہمیت والی چیز ہے یا بہت اہمیت ہے اس کی؟ علاج معالجہ بڑا قیمتی، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ بندہ شفا کے لیے، تندرستی کے لیے اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، ہر شے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کہ مجھے سکون والی زندگی، تندرستی والی، صحت والی، شفا والی مل جائے۔ سارا مال، سارا گھر بار، زمین جاتی ہے تو کوئی معمولی قیمتی چیزیں ہیں یہ؟ انسان کی زندگی میں عزت معمولی سی قیمتی ہے نا؟ کیوں جی؟ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے عزت۔ ساری دنیا کی دولت ایک عزت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ بندہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنی عزت برباد ہوتی برداشت نہیں ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قیمتی ہیں، کسی کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں، بزرگوں، ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز بھی ایک ہے دنیا میں۔ ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ساری کی ساری مل کر اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی نہیں، اتنی قیمتی ہے وہ شے۔ اور اگر میں کہوں کہ اس سے زیادہ قیمتی شے اللہ کی زمین پر اور اس کے آسمان کے نیچے ہے ہی نہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اس سے قیمتی شے کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے جو خوراک سے بھی انسانی زندگی میں زیادہ قیمتی ہے، لباس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، علاج معالجے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، عزت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے، وہ کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ وہ ہے ایمان۔
وہ کیا ہے؟ ایمان۔ کیسے زیادہ قیمتی ہے؟ ذرا غور کرنا۔ اگر خوراک نہ ملے بندے کو تو اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو سکتی، لباس نہ ملے گرمی سردی سے مر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے آنے سے محروم ہو سکتا ہے، علاج نہ ہو تو مر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، اور کیا ہوگا؟ عزت لٹ جائے تو نقصان تو ہے بہت بڑا، جان چلی جائے تو موت ہی ہے نا، اور کیا ہوگا؟ لیکن میرے بھائیوں، اگر بندے کے پاس ایمان نہ رہے، ایمان نہ رہے تو دنیا کی زندگی بھی برباد، اور جو ہمیشہ والی زندگی ہے نا، قسم ہے اللہ کی، وہ بھی برباد۔ باقی چیزوں کے نقصان سے صرف دنیا کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نقصان سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اور جو اصل نقصان ہے انسانوں کے لیے وہ دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے؟ اصل نقصان دنیا کا نہیں، اصل نقصان ہے جو آخرت کا نقصان ہے۔ اور آخرت میں بندوں کی اخروی زندگی کو کامیاب، جنتوں والی، نعمتوں والی، اللہ کی رضامندی والی، اطمینان اور سکون والی اگر کوئی اس زندگی کو بنانے والی شے ہے تو وہ ایمان ہے، ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یا آپ ماشاءاللہ سفید بالوں والے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں ایمان کے علاوہ کوئی اور شے بھی انسانوں کی اخروی زندگی کو جنتوں والی اور نعمتوں والی اور رب کی رضا والی بنا سکتی ہے؟ کوئی اور شے بھی ہے ایمان کے علاوہ؟ کیوں جی؟ کوئی نظر دوڑاؤ، سوچو، کوئی دنیا میں کوئی شے ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ یہ والی ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے۔ اور جس چیز سے ہماری اصل زندگی کامیاب ہو جائے، اصل زندگی امن والی بن جائے، اصل زندگی نعمتوں والی بن جائے، اس سے بڑی قیمتی شے کوئی ہوگی؟ اور وہ ہے بھی دنیا میں کتنی چیزیں؟ ایک۔ تو پھر سب سے قیمتی چیز کیا ہوئی؟ کیا ہوئی؟ ایمان۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہوئی؟ ایمان۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، جس سے قیمتی چیز دنیا میں کوئی نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمان کہلانے والوں کو اس ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، نمازیں پڑھنے والوں کو، روزے رکھنے والوں کو، اہل حدیث کہلانے والوں کو، اہل سنت کہلانے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، 100% حقیقت ہے، کوئی نہیں پتا۔ ابھی بتاؤں گا میں آپ کو، انشاءاللہ آپ کو یقین آ جائے گا، میں نے نہ جھوٹ بولا ہے نہ مبالغہ کیا ہے، میں نے سچ بات کہی ہے۔ کوئی نہیں پتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو کوئی پتہ شدہ نہیں ایمان کس بلا کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان ہوتا کیا ہے، کوئی نہیں پتا۔ اگر آپ غور سے سنو گے نا تو ایمان کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ آپ کو۔ آج تک اگر نہیں نہ آئی زندگی میں، آج آ جائے گی انشاءاللہ لازمی طور پر۔ اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہمیں ایمان کی پہلے ہی سمجھ آئی تھی یا آج آئی ہے، یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔
اور ایمان کا آپ سے پوچھنا میں نے اپنی گفتگو کے بعد، کتنے مسلمان ہیں جو ایمان کو جانتے ہیں، جن کو ایمان کا پتہ ہے، جو رب کی زمین پر آسمان کے نیچے دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی اور اہم چیز ہے انسانوں میں، ٹکے ٹکے کی چیزیں ہیں دنیا میں، ہمیں ان کی معرفت حاصل ہے، ان کا پتہ ہے، ان کو جانتے ہیں، ان کی معلومات رکھتے ہیں، لیکن ایمان جو سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں یار۔ سنیں پھر ایمان سمجھاؤں گا آپ کو۔ 3 نظریے پائے جاتے ہیں ایمان کے متعلق مسلمانوں میں۔ کتنے نظریے پائے جاتے ہیں؟ 3۔ یہ یاد کرنی ہے میری باتیں، انشاءاللہ یاد کر لو گے تو ساری زندگی فائدہ اٹھاؤ گے۔ 3 نظریے پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں ایمان کے حوالے سے، اور تینوں کے تینوں غلط ہیں، تینوں کے تینوں غلط ہیں۔ دلیلیں دوں گا انشاءاللہ قرآن سے اور حدیث سے، میری بات منہ کی بات اور کچی بات کوئی نہیں ہوگی، بغیر دلیل کے نہیں ہوگی۔ مسلمانوں میں ایمان کی حقیقت کے متعلق 3 نظریے ہیں، اور تینوں کے تینوں باطل ہیں اور غلط ہیں، قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ جب 3 نظریے ہیں اور تینوں ہی غلط ہیں تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو ایمان کا پتہ ہے؟ وہ کیا ہے نظریے اور غلط کیسے ہیں؟ پہلا نظریہ یہ ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے ایمان والوں کا، ایمان کی حقیقت کے متعلق، کہ بندہ دل سے اسلام کو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کو، قرآن و حدیث کو دل سے سچا مان لے۔ دل سے کیا کر لے؟ سچا مان لے کہ جو کچھ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ ہم تک پہنچا دیا، یہ سب کچھ حق اور سچ ہے۔ بندہ یہ مان لے، دل میں اللہ کے رسول کے، قرآن و حدیث کے، اسلام کے سچا ہونے کا یقین آ جائے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا۔ بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا۔ میرے بھائیوں، غلط ہے یہ بات۔ اللہ اور اس کے رسول کو، اسلام کو، قرآن و حدیث کو دل میں سچا مان کر، دل میں یقین کر لینا، اتنا کچھ بندے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے کافی۔ اتنے سے بندہ ایمان والا کوئی نہیں بنتا۔ 2 دلیلیں دوں گا آپ کو قرآن سے اس نظریے کے غلط ہونے کی، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ دل میں یقین بھی آ جائے، دل سے بندہ سچا بھی مان لے تو ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ 2 آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی آیت ہے سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت، سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت۔ اگر آپ حوالے نوٹ کر لیں گے تو فائدہ آپ کو اور زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، او 81 چک ڈینڈا کے رہنے والے مسلمانوں، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے حق اور سچ کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ اہل کتاب کو علم ہے، وہ جانتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ کیا اہل کتاب جانتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو اس پر یقین ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا؟ بھئی رب العالمین نے کہا ہے، یہ میری بات تو نہیں۔ حوالہ میں نے دیا، سورہ انعام کی 114 نمبر آیت ہے۔ اللہ سے سچی گواہی کسی کی ہوگی؟
سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے، سورہ بقرہ کی، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسلام کو، محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کبھی کسی بندے کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوا؟ ہاں، ہوتا ہے شک؟ شک ہو جائے نا سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے دنیا کا۔ کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک؟ اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ یہودیوں عیسائیوں کو جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح وہ پہچانتے ہیں کہ اسلام اللہ کا اتارا ہوا سچا دین ہے، اور ایسے ہی وہ پہچانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی اور رسول ہیں۔ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے ان کو پہچانتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیانتداری سے بتانا مجھے، کیا یہودیوں کو، عیسائیوں کو اسلام کے سچا ہونے کا، نبی کے سچا ہونے کا یقین ہے ان کے دل میں یا نہیں؟ کیوں جی؟ دل میں یقین ہے، گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، یہ رب نے گواہی دی ہے، میری بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا وہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے ان کو، وہ کہتے بھی ہیں حق اور سچ ہے، یقین بھی ہے ان کو۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ یقین تو ہے انہیں، گواہ اللہ رب العالمین خود ہے، گواہی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تو کیا پھر یہودیوں کو ایمان والے کہنا چاہیے؟ عیسائیوں نصرانیوں کو ایمان والے مان لینا چاہیے؟ اگر اتنی بات ایمان ہے کہ بندہ کتاب و سنت کے حق اور سچ ہونے کا یقین کر لے، دل میں پختہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ حق اور سچ ہے اور اس کو سچا مان لے دل میں، تو ایمان والا بن جاتا ہے۔ اگر اس کو ایمان سمجھ لیں تو پھر یہودی اور عیسائی تو ایمان والے بن گئے پکے، جبکہ وہ ایمان والے ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب وہ ایمان والے نہیں تو پھر ثابت ہی ہوا یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ دل سے سچا مان لینے کو اور دل میں یقین کر لینے کو بندہ ایمان کہے، یہ باطل نظریہ ہے۔ یہ ایمان دل سے سچا ماننے کو اور دل میں یقین کرنے کا نام ایمان کوئی نہیں ہے۔ جو اس کو ایمان کہتا ہے وہ غلط ہے، یہ ایمان نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، زبان سے کلمہ پڑھ لے، نام اپنا مسلمان رکھ لے، مومن رکھ لے، لقب اپنا اہل حدیث اہل سنت رکھ لے، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، صدقے واری قربان یا رسول اللہ کے کبھی کبھی نعرے لگا لے، تو بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کی اکثر عوام کا یہی تصور ہے ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لو، جو دو چار چیزیں آپ کو پسند ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وہ مان لو، باقی جائے بھاڑ میں عرش ہے، تم پکے ایمان والے ہو۔ ہاں، جو مرضی کے مطابق آ جائے، خواہشات کے مطابق آ جائے، باپ دادے اور بڑوں کے طریقے کے مطابق ہو، معاشرے کے رسم و رواجوں کے مطابق ہو، وہ ٹھیک ہے، اور جو نہیں ہے نا وہ نہیں ہم مانتے۔ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، دو چار چیزیں مان لینا کافی ہے، بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ یہی تصور نہیں ہمارے اکثر معاشرے کا ایمان کے حوالے سے، یہ بھی غلط ہے۔ دلیل اس کی سن لیں، دو آیتیں ہی پڑھوں گا قرآن مجید سے۔ پہلی آیت ہے سورہ نور کی 47 نمبر آیت، فرمایا مالک الملک نے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، میں نے کہا حوالے نوٹ کرتے جائیں، فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، دعویٰ یہ ہے زبان سے۔ ثم
یتولا فریق منہم من بعد ذالک، پھر انہی میں سے جو آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا کا دعویٰ کرنے والے ہیں، انہی میں سے بعض لوگ جب اللہ کا حکم آتا ہے، رسول اللہ کا حکم آتا ہے، وہ ان کی خواہشات مرضی رسم و رواجوں کے خلاف ہوتا ہے، اس کو ادھر سے سن کر ادھر سے نکال کے پھینک دیتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا وما اولئک بالمؤمنین، کروڑ کہیں آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، میں کائنات کا رب کہتا ہوں ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کروڑ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان والے نہیں ہو سکتے ایسے۔ سورہ بقرہ کی 8 نمبر آیت شروع میں قرآن کے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ نے کیا کہا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے کوئی نہیں ہیں۔ اچھا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، کیا یہ کلمہ ہے کہ نہیں؟ وہ یہ کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے کہا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ثابت ہوا اکیلا کلمہ پڑھ لینا یہ بندے کے اللہ کے ہاں رب کے کاغذوں میں رب کی نظر میں ایمان والا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ تھے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ طیبہ میں کافی تعداد میں تھے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، نمازیں بھی لولی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، لولی لنگڑی زکوٰۃ بھی دیتے تھے، مسلمانوں کے دوسرے نیکی کے کاموں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، مدینے میں سارے کاموں میں شریک ہوتے تھے۔ یہ کیا ان کے کلمہ پڑھنے سے اللہ نے ان کو ایمان والے مان لیا؟ امام الانبیاء نے جنازہ پڑھا دیا عبداللہ بن ابی کا، قرآن میں رب نے کہہ دیا اے محمد خبردار، استغفر لہم او لا تستغفر لہم وان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، 70 مرتبہ بھی بخشش مانگو گے میں نے ان بدبختوں کو نہیں بخشنا، میں نے نہیں بخشنا انہیں۔ اور کہا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آج تو اس کا جنازہ پڑھ دیا ہے، خبردار آئندہ اے محمد الرسول اللہ ان میں سے کسی مرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ ولا تقم علی قبرہ ہی، کسی کی قبر پر بھی جا کے کھڑے نہیں ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کے لفظ ہیں انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وہم کارہون، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود رب نے ان کو کیا کہا؟ اور کلمہ پڑھنے کے باوجود رب نے کیا کہا؟ کافر، کافر کہا اللہ نے قرآن میں۔ تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، بندہ اکیلا کلمہ پڑھ لے تو رب کے ہاں کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا بن جاتا ہے، اور جو 2-4 چیزیں اس کو پسند ہیں وہ کر لے تو بس ایمان پکا ہو گیا بندے کا، یہ غلط ہے۔ ایک تیسرا میں نے کہا اسلام کی حقیقت کے حوالے سے مسلمانوں میں 3 نظریے ہیں اور تینوں کے تینوں غلط ہیں، جانتے نہیں مسلمان ایمان کیا ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ دل سے اسلام کو سچا مان لے، دل سے اسلام کو سچا مان لے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، تو پھر بندہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کے ہاں ایمان والا بن جاتا ہے۔ پہلا نظریہ کیا تھا؟ صرف دل سے سچا مان لے۔ دوسرا نظریہ کیا تھا؟ صرف زبان سے
کلمہ پڑھ لے۔ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لے، دل میں یقین بھی ہو، دل سے سچا بھی مانے، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہہ دے، تو بندہ ایمان والا بن گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نظریہ بھی، یہ عقیدہ بھی 100% غلط ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بھی بندہ ایمان والا اللہ کے ہاں کوئی نہیں بنتا۔ دلیل ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2733، 2733 نمبر حدیث ترمذی شریف کی۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں آپ گھر میں جا کر بھی دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ میں کوئی کچی بات انشاءاللہ کر کے نہیں جاؤں گا آپ کے سامنے، کوئی بغیر دلیل کے بھی بات کہہ کے نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، صفوان بن اسال المرادی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں مدینے کے ایک یہودی نے اپنے دوسرے یہودی ساتھی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں، اس سے جا کر سوالات کریں۔ وہ دوسرا یہودی کہنے لگا اوئے تو اسے نبی نہ کہہ، تیری زبان سے اس نے نبی کا لفظ سن لیا، اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، وہ بڑا ہوشیار ہو جائے گا کہ یہ بھی مجھے نبی مانتے ہیں، نبی نہ کہہ اسے۔ دونوں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ توجہ سے سن رہے نا بھائی میرے، دونوں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے، آ کر آپ سے انہوں نے 9 نشانیوں کا سوال کیا۔ کس کا سوال کیا؟ 9 نشانیوں کا۔ ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ یہ 9 نشانیاں نبی کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، یہ صرف نبی کو پتہ ہوتی ہیں، نبی بتائے تو پھر کسی کو پتہ چلتا ہے۔ تو محمد نے تو ہماری کتابیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں، اور ہمیں پتہ ہے اگر یہ نبی ہوا تو بتا دے گا، نبی نہ ہوا تو یہ بتا نہیں سکے گا۔ انہوں نے 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا جا کر۔ تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 9 کی 9 نشانیاں بتا دی جو انہوں نے پوچھی تھی۔ 9 کی 9 نشانیاں بتا دی جو انہوں نے پوچھی تھی۔ اس حدیث کے اندر ساری لکھی ہوئی ہیں، جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا ساری لکھی ہوئی ہیں، وہ میں گن دیتا ہوں آپ کو۔ وہ پہلی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسری ہے چوری نہیں کرنی، تیسرا ہے زنا نہیں کرنا، چوتھا ہے ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، پانچواں ہے کسی بے گناہ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جانا تاکہ بادشاہ اس کو قتل کر دے، ایسا کام نہیں کرنا، چھٹی ہے جادو نہیں کرنا، ساتویں ہے سود نہیں لینا دینا، سودی کاروبار نہیں کرنا، آٹھویں ہے کسی پاک دامن عورت پر بہتان نہیں لگانا، اور نویں ہے میدان جنگ سے، جہاد کے دن میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری 9 نشانیاں انہیں بتا دی نا، اسی حدیث میں لفظ ہے میرے بھائیوں، ڈینڈے کے رہنے والوں غور کرنا، اسی حدیث میں یہ لفظ ہے۔ وہ دونوں یہودی کہنے لگے نشہدو انکا نبیٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو۔ اب دیانتداری سے مجھے بتانا آپ نے، کیا یہودیوں نے، ان دونوں یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے نبی ہونے کا اقرار زبان سے کیا کہ نہیں کیا؟ مانا نا نبی ہونا، اقرار کیا، اور ان کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ پہلے میں آیتیں سنا چکا ہوں، تھا یقین، قرآن میں لکھا ہوا ہے، رب نے یقین تھا انہیں، ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی، اناد تھا جس کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، ورنہ یقین تھا یہ اللہ کا سچا اور آخری نبی ہے۔
یہودیوں کو یقین تھا اس بات پر، یقین بھی تھا، اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر ان یہودیوں نے کلمہ بھی ایک قسم کا پڑھ لیا، کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہو، زبان سے مان لیا، دل سے بھی تصدیق کر دی، زبان سے بھی مان لیا۔ کیا ان دونوں چیزوں کے ساتھ یہ دونوں یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مان لیا؟ مومن بن گئے؟ یہ بن گئے مومن؟ نہیں بنے میرے بھائیوں، نہیں بنے۔ آپ نے انہیں کہا، لفظ سننا اسی حدیث کے، آپ نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، اگر تم میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو پھر تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم میری پیروی کرو؟ پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ میرا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اگر مجھے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو میری بات بھی تو مانو، وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا مطلب ہوا؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ بزرگ ہیں ماشاءاللہ سارے۔ دل میں بندہ کتاب و سنت کو سچا مان لے اور پختہ یقین ہو جائے کہ اسلام حق اور سچ ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت بھی کرے، تو پھر بندہ بنتا ہے اللہ کے ہاں کیا والا؟ ایمان والا۔ پھر بنتا ہے کس والا؟ ایمان والا۔ اب غور کرنا، میں مثالیں 3 دوں گا اور اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تینوں مثالیں بڑی غور سے سننی ہیں۔ یہ 3 مثالیں صرف بات سمجھانے کے لیے ہیں، باقی اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ خود سمجھ لو گے انشاءاللہ، خود قیاس کر لو گے ان پر۔ میرے بھائیوں، مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، وہ محمد الرسول اللہ کی اتباع میں کہاں کھڑے ہیں؟ اس کی 3 مثالیں دینے لگا ہوں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد پیدا کرنے والے کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا فریضہ دن رات میں 5 وقت کی باجماعت نماز ہے۔ کیا ہے؟ پیدا کرنے والے کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا فریضہ دن رات میں 5 وقت کی باجماعت۔ کتنا بڑا فریضہ ہے؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹے ہوئے پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے پڑھ لو۔ اور تیمم بھی نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ اتنا بیمار ہو جائے، ہسپتال میں بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، ایک پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی نالی اس مریض کو لگی ہوئی ہو، پیشاب کپڑوں پر بھی گرا ہوا ہے، بستر پر بھی گرا ہوا ہے، مریض اس حالت میں پڑا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ او میرے محترم بھائیوں، او بزرگوں، او ڈینڈے کے رہنے والوں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اس بیمار کے پاس اس کا بستر اور اس کے کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو وضو تیمم کروانے والا بھی پاس کوئی نہیں ہے، خود یہ بیمار ہلنے جلنے سے قاصر ہے، مگر اس بیمار کے ہوش و حواس اور عقل کام کر رہی ہے۔ اس بیمار کے ہوش و حواس اور عقل کام کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں دی، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی اس کو۔ وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے بستر پر، جیسے کپڑوں میں پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے، قسم ہے اللہ کی، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ چھٹی نہیں ہے نماز کی، اتنا بڑا فریضہ، کتنا بڑا؟ بیمار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو، شدید تکلیف ہے،
بے ہوش ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. بے ہوش ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شدت سے. اور میرے بھائیو توجہ کرنا میری طرف, بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد ہوش آیا تو سب سے پہلا لفظ زبان پر تھا. عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں صلی الناس, نماز ہو گئی, لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک, نہیں اللہ کے نبی لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھی. آپ نے پانی منگوایا, اس پانی سے غسل کیا, غسل کر کے نماز کے لیے جانے لگے. تکلیف اتنی شدید ہے دوبارہ بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا امام الانبیاء کو. پھر سب سے پہلا لفظ ہی منہ پر زبان پر یہ ہے, پوچھ رہے ہیں ہماری ماں سے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی, ہو گئی نماز, ہو گئی؟ ہماری ماں کہتی ہیں نہیں اللہ کے نبی لوگ انتظار میں ہیں. دوبارہ پانی منگوایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر غسل کیا, پھر اٹھنے لگے. قسم ہے اللہ کی تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. جب تیسری مرتبہ ہوش آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ کی زبان پر وہی لفظ ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میرے بھائیوں کتنی فکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی؟ کس کو فکر ہے؟ جس کی اللہ نے ساری زندگی کی کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں, جن کی دستک پر جنت کا دروازہ کھلے گا, جو جنت میں سب سے بلند مقام محمود پر فائز ہوں گے, جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئوں کو نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا. اس نبی کو نماز کی اتنی فکر, اتنی شدید بیماری اور تکلیف میں یہ نہیں آ رہا دماغ میں ڈاکٹر کو بلاؤ, کسی حکیم کو بلاؤ, ایمرجنسی میں لے جاؤ, تکلیف بڑی ہے. فکر کس چیز کی ہے؟ کبھی مجھے اور آپ کو بھی اتنی فکر ہوئی؟ دیانتداری سے بتانا. اچھا تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا, پانی منگوایا, غسل کیا, کچھ افاقہ محسوس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت میں. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. مسجد میں ایک کندھے کو حضرت عباس, دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے سہارا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں. ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لے جایا جا رہا ہے, آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسڑتے ہوئے جا رہے ہیں, گھسڑتے ہوئے, اور زمین پر لینیں بنتی جا رہی ہیں. اتنی سخت نہیں تھی امام الانبیاء کے جسم اطہر میں کہ اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکتے. اس حالت میں بھی کہاں جا رہے ہیں؟ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے, باجماعت. اس حالت میں بھی امام بخاری نے, اور میرے محترم بھائیوں اس حدیث پر صحیح بخاری میں باب باندھا ہے, یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ بندہ کتنا کو بیمار ہو تو وہ جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے. انہوں نے یہ حدیث لا کر ثابت کی ہے, دو بندوں کے سہاروں کو اس کے ساتھ پاؤں گھسڑتے ہوئے بھی جو مریض مسجد میں جا سکتا ہے اس کو باجماعت نماز پڑھنی ہے. اتنا بڑا اسلام کا فریضہ, رب کا حکم, اس کے نبی کا حکم. دیانتداری سے بتانا, میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو. دنیا میں چھوڑو دنیا کو, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ کتنے مسلمان ہیں جو آج رمضان المبارک کے اندر بھی ایک بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تھوڑے سے ہیں. کیوں جی تھوڑے سے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بھرے پڑے ہیں شہروں کے شہر, دیہاتوں کے دیہات, خاندانوں کے خاندان بے نمازوں سے بھرے پڑے, ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. حکم کس کا ہے؟ مولوی صاحب کا حکم ہے, پیدا کرنے والے کا, پروردگار کا, رب العالمین کا, اس کے نبی کا. ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. اب دیانتداری سے بتائیں, یہ جو جتنے بے نماز ہیں ہمارے معاشرے میں, بھرا پڑا ہے معاشرہ ان بے نمازوں سے. میرے بھائیوں میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کی موجودگی میں, میں شہادت دیتا ہوں ان سب کے دلوں میں اللہ کے رسول کے, قرآن و حدیث کے, اسلام کے سچا ہونے کا یقین ہے. میں مانتا ہوں, یقین ہے ان کے دلوں میں. اور یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا. اچھا حکم اللہ کا
اور اس کے رسول کا وہ مانتے؟ وہ نہیں مانتے۔ یہودی اور عیسائی، قرآن میں لکھا، میں نے آپ کو بتایا، یہودی اور عیسائی اسلام کو، قرآن کو، اللہ کو، رسول کو سچا مانتے تھے، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر زبان سے اقرار بھی کیا انہوں نے، بات انہوں نے بھی نہیں مانی، یقین ان کے دل میں بھی تھا، زبان سے اقرار انہوں نے بھی کیا، بات انہوں نے نہیں مانی اللہ اور اس کے رسول کی۔ یقین آج کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی ہے، کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، بات یہ بھی نہیں مانتے۔ وہ یہودی کے یہودی، نصرانی کے نصرانی، اور میں اور آپ مسلمان، انصاف ہے یہ؟ بھئی یقین تو ان کے پاس بھی تھا، اقرار بھی تھا، وہ یقین اور اقرار دونوں کے ساتھ ایمان والے نہیں بنے۔ یقین میرے پاس، آپ کے پاس بھی ہے، بات اللہ اور اس کے رسول کی وہ بھی نہیں مانتے تھے، ہم بھی نہیں مانتے۔ فرق مجھے سمجھا دو، فرق کیا ہے یہودیوں عیسائیوں میں اور ہم میں؟ کیا فرق ہے؟ وہ کافر اور میں مومن، کیسے؟ دوسری مثال دیتا ہوں عزیز بھائیو، سود اللہ نے حرام کیا ہے۔ کس نے کیا حرام؟ مولوی صاحب نے؟ ہاں، اللہ نے حرام کیا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے صاف لفظوں میں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سودی معاملات ہیں ان کو کیا کر دو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ، جو باقی ماندہ ہے نا حرام ہونے کے بعد سب کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو۔ اگر ایمان والے ہو تو چھوڑ دو کا مطلب ہے چھوڑو گے نہیں تو پھر ایمان والے نہیں ہو سکتے، اچھا اگر نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیا کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیانتداری سے بتانا میرے بھائیوں، اللہ نے سود حرام کیا، رسول اللہ نے سود حرام کیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، ایک حدیث صرف سناؤں گا، امام الانبیاء نے کہا سود کے 70 جز ہیں، جو سب سے چھوٹا جز ہے وہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے، ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا کے برابر جرم، یہ سب سے ہلکا جز ہے سود کا۔ جو 70 جز اس سے بڑے بڑے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا حرام۔ دیانتداری سے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم سمجھتے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایمان کو کیا جانا ہوا ہے آج تک؟ میرے بھائیوں، یقین ہے، مجھے پتہ ہے سارے مسلمانوں کو یقین ہے اسلام سچا ہے، سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا اس کو مانتے ہیں؟ حرام مانتے ہیں؟ 60 مسلمان حکومتیں ہیں دنیا میں، ساری کی ساری سود کے اندر ملوث ہیں، جکڑی ہوئی ہیں۔ کوئی ملک ایسا نہیں مسلمانوں کا جس نے اپنے ملک سے سود کے سسٹم کو مکمل کیا کر دیا ہو، بند کر دیا ہو، ختم کر دیا ہو۔ آپ مجھے مسلمان ملکوں میں ایک ملک ایسا نہیں دکھا سکتے، اور ہمارا پاکستان ہے، پورا معاشرہ اللہ کی قسم سود کے اندر بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ یہ جناب بولی والی کمیٹی ہے، یہ لکی کمیٹی ہے، یہ جناب موٹر سائیکل کمیٹی ہے، یہ بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں سود لینے کے لیے، یہ بینکوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں بینکوں کو سود دینے کے لیے، یہ جناب انسٹالمنٹ کا کاروبار ہو رہا ہے، یہ کھادیں لی جا رہی ہیں زائد قیمت پر، بیج لیے جا رہے ہیں، سپرے لی جا رہی ہیں زائد قیمت پر، اور ان کو گندم آنے پر، فصل آنے پر ڈبل قیمت، زیادہ قیمت ادا، سارا کچھ سود ہے، سارا کچھ کیا ہے؟ سود ہے۔ سب کو چھوڑ دو۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں آپ کو، اور میرے بھائیوں غور کرنا اللہ کے لیے، 90 کی دہائی میں، قسم اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں حق بات کر رہا ہوں، 90 کی دہائی میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے سود کو حرام کہہ کر کہا کہ فیصلہ ہے سود حرام ہے، 2 سال کے اندر اندر یہ سود اس ملک سے کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے سود حرام کیا ہے، 2 سال کے اندر اندر سود کا سارا سسٹم بند کر دیا جائے، 2 سال کی مہلت۔ اس وقت کا وزیر اعظم جو نہ سکھ تھا، نہ ہندو تھا،
نہ کمیونسٹ تھا، نہ چوڑا تھا، نہ بدھ مت تھا، نہ یہودی تھا، پیدا کرنے والے کی قسم کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا۔ وہ بھاگا اس فیصلے کے بعد، سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا اس فیصلے کے خلاف، اور سٹے لیے ہوئے یہ بات کہی کہ وفاقی شرعی عدالت نے کہا سود ملک سے ختم کر دیا جائے 2 سال کے اندر اندر۔ یہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ سود ختم کریں گے تو ملک چل کعبے کے رب کی قسم اس خبیث کے یہ لفظ ہیں، کہتا ملک چل نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے رب نے جو سود حرام کیا قرآن میں مسلمانوں کو بھوکے مارنے کے لیے کیا نا، مسلمانوں کی معیشتوں کا، ملکوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کیا نا رب نے حرام۔ رب دشمن ہے نا مسلمانوں کا، ہاں رب مسلمانوں کا دشمن، اور یہ کتے بلے یہ ملکوں کے اور مسلمانوں کے خیر کا رب کا حکم کہتے ہیں نہیں چل سکتا، روکو اس کو، نہیں چلنے دیں گے کیونکہ ملک نہیں چلتا اس کے بغیر۔ رب دشمنی کر رہا ہے ہمارے ساتھ اس کو حرام کر کے ہم پر۔ اب دیانتداری سے بتائیں، اس وزیر اعظم کے دل میں کروڑ گنا یقین ہوگا کہ اسلام سچا ہے، نبی سچا ہے، اللہ سچا ہے، اسلام سچا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام ماننے کے لیے تیار، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ اس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانی۔ اس میں اور یہودیوں میں جو فرق ہے وہ مجھے آپ سمجھا دیں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ یہودی بھی اللہ کی قسم قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ یہودی اسلام کو سچا مانتے تھے، محمد الرسول اللہ کو سچا مانتے تھے، ان کو اسلام کے نبی کے سچا ہونے پر یقین تھا۔ وہ نبی کے سامنے آ کر آپ کے سامنے آپ کے رسول ہونے کا اقرار بھی کرتے تھے، بات وہ بھی نہیں مانتے تھے، بات یہ بھی نہیں مانتے۔ کیا فرق؟ وہ یہودی کا یہودی، نصرانی کے نصرانی، اور یہ مسلمان مومن۔ ایمان کس بلا کا نام ہے؟ جس بندے کو ایمان کا پتہ ہوگا وہ ایسی غلاظت، ایسا گند، ایسی کھچ مار سکتا ہے وہ بندہ۔ اس لیے میں نے کہا ان کو تو ایمان کی پتہ ہی نہیں کہ ایمان بلا کس کا، کس چیز کا نام ہے ایمان۔ مسلمانوں کو نہیں پتہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ تیسری اور آخری مثال دے کر میری بات ختم۔ میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، اللہ نے قرآن میں کہا، قسم ہے اللہ کی آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پیدا کرنے والے کی قسم آپ میں سے کوئی نشانہ نہیں ہے میرا، نہ میں آپ کا دشمن ہوں نہ آپ میرے دشمن ہیں، نہ میرا اور آپ کا کوئی لین دین کا جھگڑا، نہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، نہ میں آپ کا دل دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ باتیں کڑوی ہیں لیکن حقائق ہے یہ، میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، کوئی مقصد نہیں میرا اس کے سوا۔ اللہ نے کہا قرآن میں قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ او مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، قاتلوہم، یہ اللہ کے دین کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن، رب کے دشمن، ان سے قتال کرو، لڑو، ان سے جہاد کرو، جب تک اللہ کی زمین پر فتنہ، کفر، شرک ختم نہیں ہو جاتا، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون غالب نہیں ہو جاتا، اس وقت ان سے کیا کرو؟ لڑو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہودیوں عیسائیوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان سے لڑو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے ہو بوجھل ہو، مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کن کو ہے؟ امریکیوں کو، ہاں؟ اسرائیل کے یہودیوں کو، ہاں؟ ہندوستان کے ہندوؤں کو، برما کے بدھ متوں کو، کن کو حکم ہے یہ اللہ کا؟ مسلمانوں کو۔ 1.5 ارب مسلمان، 60 مسلمانوں کی حکومتیں رب کی زمین پر۔ بڑی دکھ سے کہہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، مجھے ایک حکومت کا نام بتاؤ جو اللہ کے حکموں پر عمل کر رہی ہے، جو جہاد کا علم لے کر کھڑی ہے دنیا میں۔ ایک حکومت کا نام بتاؤ، بتا دو گے؟ 1.5 ارب مسلمان کلمہ پڑھنے والے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں؟ آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے ان کی تعداد، آٹے میں نمک کے برابر قسم ہے اللہ کی نہیں،
جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے، ساری دشمنیاں، دنیا کے تانے اور دشمنیاں مول لینے والے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے والے، جن اور نظر بندیوں کی زندگیاں بسر کرنے والے، سارا کچھ پابندیوں کی نظر کروانے والے، وہ کتنے لوگ ہیں؟ چند لوگ ہیں۔ اچھا دیانتداری سے بتائیں، یہ قتال اور جہاد کا حکم اللہ کا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ سچا، اس کا رسول سچا، اسلام سچا، قرآن سچا، کلمہ بھی ہم نے پڑھ لیا، بات اللہ کی اور اس کے رسول کی نہیں مانی، ہم نے بھی نہیں مانی، یہودیوں عیسائیوں نے بھی نہیں مانی۔ ان دونوں چیزوں سے یہودی عیسائی ایمان والے نہیں بنے، میں اور آپ کیسے بن جائیں گے؟ بغیر جہاد کے ایمان والا بن جاتا ہے بندہ؟ اور مال سے بھی جہاد نہ ہو، جان سے بھی جہاد نہ ہو، ایمان والا بن جائے گا؟ رب کا حکم مانا نہیں، ایمان کے در کہاں ہے ایمان؟ اٹھاؤ 15 نمبر آئے سورہ حجرات کی، اور میرے بھائیو پڑھو، کسی عالم سے جا کے پڑھ لینا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ اللہ نے کہا صرف اور صرف ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور انہوں نے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد کسی قسم کی شک اپنے دل میں رہنے نہیں دی، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، صرف یہ ایمان والے۔ اس کا مطلب ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، جس کے دل میں شک شبہات ہیں، اور جو اپنے مال اور جان سے جہاد نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، وہ ایمان والا وہ ایمان والا نہیں۔ حکم اللہ کا نہیں مانا، یہودیوں نے نہیں مانا وہ یہودی، نصرانیوں نے نہیں مانا وہ نصرانی، میں نے نہیں مانا اور میں مومن۔ کیسے مومن میں فرق کیا ہے؟ تو ایمان کی سمجھ آئی؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے میرے بھائیوں، دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، اور اپنے جسم سے اللہ کے نبی کی مکمل اتباع ہو، اطاعت ہو، پھر بندہ ایمان والا بنتا ہے رب کی نظر میں۔ ورنہ یہ لولا لنگڑا ایمان جو میں اور آپ لیے پھرتے ہیں نا دنیا والے، قسم اللہ کی اگر ہمارے پاس وہ ایمان ہوتا جس ایمان کا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے، امریکہ وہ کبھی ہمارے اوپر اپنے آرڈر، کبھی اپنے لونڈے ہمارے اوپر امریکہ مسلط نہ کر سکتا، یہ امریکہ کے ظالم ادارے کبھی ہم پر شکنجے نہ کر سکتے، کہ کبھی ہمیں پارٹی بازی اور فرقہ واریت کے گند کے اندر کبھی دھکیلنے میں یہ کتے کامیاب نہ ہوتے۔ ہمارے پاس ایمان ہے ہی نہیں، ہم نام کے ایمان والے ہیں۔ کیسے ایمان والے ہیں؟ نام کے ایمان ہمارے حلق سے نیچے کوئی نہیں گیا، پتہ ہی نہیں تو حلق سے نیچے کیسے جائے گا؟ ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان کہتے کس کو؟ ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپ اور کوڑا کوڑا، تو جو دو چار چیزیں پسند ہے ابے دادے کو کرتے دیکھا وہ کر لو، ایمان ہو گیا ہے بس، باقی ہر شے چھوڑو جائے باڑ میں۔ حافظ صحیح جانے یا جماعت الدعوہ جانے، تمہیں کیا لگے گا؟ اسلام کا ٹھیکہ لیا وہ تم نے کافروں سے لڑنے کا؟ حافظ صحیح لڑے جا کے؟ نہیں لڑیں گے ہم انشاءاللہ، حافظ سعید لڑے گا، وہ لڑ رہا ہے، وہ اپنی جماعت کو اللہ کے فضل سے لڑا رہا ہے، نہ وہ جھکا ہے، نہ ہٹا ہے، نہ گھبرایا ہے۔ قسم اللہ کی آج بھی وہ کافروں کے لیے اللہ کی برہنہ شمشیر بن کر ان کے اوپر برس رہا ہے، آج بھی ان کی نیندیں حرام ہیں۔ تو میرے بھائیوں بس گزارش ہے، میری گزارش ہے، منوا نہیں سکتا ہوں، اتھارٹی نہیں ہے میرے پاس، منوانے کی اختیار نہیں ہے، گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ پہلے ہمارے روزے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، قیام ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، تو تب گناہ معاف ہونے۔ اگر ایمان کے بغیر ہوں گے نا تو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملنا، قسم اللہ کی ایک بھی گناہ، ساری زندگی تو دور کی بات ہے، ایک بھی گناہ نہیں معاف ہونا۔ جو ایمان کے بغیر روزے اور ایمان کے بغیر زکاتیں اور ایمان کے بغیر جو قیام ہے، کسی کام کے نہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا، میرے لفظ نہیں، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزے دار جن کو ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے قیام کرنے والے ان کو قیام سے جگاترے کے بغیر کچھ حاصل رات بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، انہیں کوئی اجر شجر نہیں، کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں کہیں ہم ان لوگوں میں نہ شمار ہو جائیں جن کے روزے بھی ہوں اور قیام بھی ہوں، زکاتیں بھی ہوں اور دوسری نیکیاں بھی ہوں، اور ملے ہمیں کچھ نہ بھوک اور پیاس اور جگاترے کے سوا۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو دوبارہ نظر ثانی کریں، ایمان پر غور و فکر کریں، ایمان کو سمجھیں، اپنی اولادوں کو ایمان سمجھائیں کہ ایمان کس بات کا نام ہے۔ کلمہ پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اہل حدیث اہل سنت کہلانے سے بندہ ایمان والا نہیں بنتا، ایمان والا بنتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ۔ نہیں یقین آتا، ایک آخری آیت سن لیں، رب العالمین نے کہا، اور میرے بھائیوں 32 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، 32 نمبر آیت، بڑی توجہ سے سن لینا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، فإن اللہ لا يحب الکافرین، کافرین لفظ اللہ نے بولنے، میں نے نہیں، حوالہ دیا 32 نمبر آیت۔ ان کو کہہ دو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھرو گے فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے پھر محبت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اگر یہ کہہ دیتا، او میرے بھائیو توجہ، اگر اللہ یہ کہہ دیتا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم پھر گئے تو اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا، یہ کہتا تو مانا ٹھیک ہونا تھا کہ نہیں؟ بنتا ہے نا مانا ٹھیک؟ اللہ نے کم کا لفظ نہیں بولا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم پھر گئے تو اللہ پھرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، پھر مانا ٹھیک ہونا تھا کہ غلط؟ پھر بھی مانا ٹھیک تھا۔ نہ اللہ نے یہ لفظ بولا، نہ کم کا لفظ بولا۔ لفظ کیا بولا؟ ان اللہ لا يحب الکافرین، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ کام کافروں کا ہے، ایمان والوں کا اور اطاعت نہ کرنا کافروں کا کام ہے، رب نے کہہ دیا وہ ایمان والوں کا کام۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں پھر؟ جو کوتاہیاں ہیں میرے بھائیوں دور کر لو، پتہ نہیں ملک الموت نے کب میرے پاس اور آپ کے پاس آ جانا ہے، یہ پھونک کب نکل جانی ہے۔ پھونک نکل گئی، کسی نے ہمیں اپنے گھر میں بھی نہیں رکھنا ایک دن، اور قبر میں کسی نے ہماری جائیداد کا کچھ حصہ قبر میں رکھ کے نہیں جانا، کفن کے سوا کچھ نہیں ہونا پاس، نہ کسی اولاد نے اے سی لگا کے دینا ہے ہمیں۔ فکر کرو اپنے ایمان کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ افطاری کے لیے تشریف لے جائیں، 2-3 منٹ رہ گئے۔